لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر باوقار گھر جانا ہو جاؤ، سننا ہے تو خاموشی کے ساتھ بھگاؤ اس کو. سب سے پہلے میں سری پور اور پاس پڑوس کے ایمان والوں کو مبارکباد دوں. کہ آپ نے دارالعلوم مدرسہ اہل سنت مخدوم العلوم کے طلباء کی کفالت کی، ذمہ داری قبول کی، اساتذہ نے محنتیں کی، اراکین نے کوششیں کی، اور ان سال بھی 4 بچے حافظ قرآن بن کر آپ کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے. آمین آمین. کافی زمانے کے بعد میں سری پور کی طرف لوٹا ہوں اور میں نے محسوس کیا کہ جو آج سے 15-20 سال پہلے چمک تھی سری پور کی وہ ختم ہے. بازار اور مارکیٹ کی چمک ختم ہے لیکن عقیدے کی چمک ابھی باقی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تجوریوں میں سکے رہیں نہ رہیں، جیب میں نوٹ رہے نہ رہے، جسم پہ لباس من چاہا رہے نہ رہے، لیکن دلوں میں گنبد خضرا کی عظمت رہنی چاہیے. سبحان اللہ. بے شک، بے شک. حق، واہ واہ. اس وقت ممبر شریف پر جماعت اہل سنت کی ایک متحرک، محرک، قابل قدر بھی قابل فخر بھی، قابل قدر اس لیے کہ ان کی آنکھوں نے میرے بزرگوں کی زیارت کی. واہ، سبحان اللہ. اور قابل فخر اس لیے کہ حکومتیں اپنے سسٹم سے چلتی ہیں، حافظ عبد المبین صاحب حبیبی رضا کے مسلک کے نصاب سے چلتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑے پیارے انداز میں، بڑے اچھوتے لب و لہجے میں آپ نے نعت شہ امم سماعت کیا. ہاں تھوڑا سا معیار گرا ہے اہل سنت کے مذہبی جلسوں کا، اس لیے کہ شعر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے لیکن شعر پڑھیں گے. شعر فہمی ہو نہ ہو، شاعر کہلانے کا زوم ہے. سچ یہ ہے کہ کانٹوں پہ چلنا آسان ہے، مصطفیٰ کی نعت کہنا یہ آسان نہیں ہے. بے شک، بے شک. بھارت میں ایک ایسا عاشق صادق پیدا ہوا جس نے حضرت حسان کی اطاعت کی،
اور نعت پیمبر کہنے کا شعور بھی دیا، سلیقہ بھی دیا۔ بے شک بے شک، حق حق۔ اسی ذات کو اہل سنت فخر سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں شکریہ ادا کروں اپنی طرف سے، جماعت اہل سنت کی طرف سے، مسلک اعلیٰ حضرت کی طرف سے، ممبر شریف پر جلوہ افروز اپنے علماء کا، خطبہ کا، ائمہ کا، شورا کا، میری جماعت کا سنجیدہ لہجہ، سنجیدہ انداز، خالص نعت کو نعت کے لب و لہجے میں پڑھنے کا ہنر بھی، ادب بھی حضرت قاری نور مجسم سے آپ نے سماعت کر لیا۔ اب بلیابی صاحب پکڑا گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کچھ کڑوی دوا تو پڑے گی ہی، اس لیے کہ کوئی ڈاکٹر کسی مریض کا دشمن نہیں ہوتا۔ جی جی، آپریشن کرتا ہے تو درد گھٹانے کے لیے، جان لینے کے لیے نہیں، اور یہ آتا ہے اس قادری فقیر کی جس رئیس القلم نے یہ جذبہ، یہ ہمت، یہ ہنر، یہ شعور بخشا ہے کہ ستا اور سرمایہ داروں کے چہرے دیکھ کر گفتگو نہیں کرنا، مسلک اور اپنی نسلوں کی ضرورت دیکھ کر گفتگو کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ چاہوں گا، تو اب حاضر ہو گیا ہوں تو سننے کا اگر ارادہ ہو تو ہمیں یقین دلا دو تو میں تھوڑی دیر گفتگو کر دوں۔ موڈ ہے سننے کا؟ کتنے لوگوں کا؟ ماشاء اللہ، اٹھائے رکھو، اٹھائے رکھو۔ ماشاء اللہ، اسٹیج کے لوگوں کا؟ ہاں ہاں، ہم لوگ تو ہمارا گوش ہیں، ماشاء اللہ۔ کیا مولانا جب سے بیچ میں ہاتھ رکھے ہیں تو بیچ والے بہت اونچے دکھنے لگے۔ جی جی، دونوں ہاتھ اڑاؤ زور سے۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھنا، دھرتی پر حکومتیں ہر ملک میں ہیں لیکن زمین پر سرکار صرف ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ، جی، حکومتیں ہر ملک میں ہیں، سرکار صرف ایک ہے۔ حکومتیں ہر صوبوں میں ہیں، سرکار صرف ایک ہے، اور وہ سرکار ہے، جی جی، واہ واہ واہ، وہ سرکار، سرکار ہے، حکومت نہیں ہے، سرکار ہے۔ بدلی حکومتیں جاتی ہیں، سرکار کبھی نہیں بدلتی۔ واہ 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 واہ، واہ واہ واہ، تب بلیابی پوری دنیا کے سطح میں بیٹھے سرماؤں کو للکار کے کہتا ہے، اگر تیرے اقتدار اور حکومت کے کلیجے میں دم ہے تو اپنی حکومت کا ایک فیصلہ کسی پتھر سے تسلیم کرا کے دکھا۔ واہ واہ، اپنی حکومت کا ایک فیصلہ کسی جانور سے منوا کے دکھا۔ واہ، اما حق تو یہ کہ جن پتھروں کو برسوں سے معبود مانتے رہے جی، وہ ان کی ایک نہ سنا۔ توجہ چاہوں حضرت بس دل لگا میں تو بول دوں گا، دیکھو کئی گھنٹے کی تقریر بس ایک جملے میں لا دے رہا ہوں۔ واہ واہ، جی جی، چاہوں مولانا، جی جی،
جن پتھروں کو معبود سمجھتے رہے، پیڑھی در پیڑھی، نسل در نسل، جگ در جگ، زمانہ در زمانہ، بڑی پریاس کیے لیکن کبھی مہا مہم نہ ہیلے، نہ ڈولے، نہ بولے۔ کیا کرنے، کیا رعایت، بس دل لگاؤ اسی جگہ، اسی جگہ توجہ چاہوں۔ تب بلیابی کہتا ہے کہ مارکیٹ کے خریدے ہوئے خدا پر بھروسہ کرنے والوں نہیں پلے پڑا، نہیں پلے پڑا، وہ میرا خدا ہے جو بنتا نہیں ہے، بناتا ہے۔ بے شک، واہ، وہ میرا خدا ہے جو بنتا نہیں، بناتا ہے۔ اور کیا غضب کی بات ہے، معبود بھی بنایا تو میرے خدا کی مٹی سے، مٹی میرے خدا کی بنا لیا معبود، پتھر میرے خدا کا بنا لیا معبود۔ تب کسی عقل والے نے کہا کہ جو بنتا ہے وہ بکتا ہے۔ اگر پہنچ سکتے ہیں تو پہنچ جائیں۔ جو بنتا ہے وہ بکتا ہے، اور میرا خدا بنتا نہیں، میرا خدا بناتا ہے۔ تو جس کا معبود بنے گا اس کا معبود بکے گا، اور میرا معبود بنتا نہیں، بناتا، کھاتا نہیں، کھلاتا، مرتا نہیں، موت عطا کرتا، سوتا نہیں، سلاتا۔ میرا خدا، وہ میرا خدا، وہ میرا خدا۔ حکومت ہر ملک میں سرکار صرف ایک، حکمراں ہر ملک میں سرکار صرف ایک، حکمراں ہر ملک میں سرکار صرف ایک۔ اب بے سائز کا پیجامہ والا سمجھے نہ سمجھے، توجہ چاہوں اہل علم کی، حکومت کا اعلان نہیں کیا، پاور کا استعمال کیا۔ حکومت کا اعلان نہیں کیا، حکومت سے مراد نبوت، نبوت کا اعلان نہیں کیا، پاور کا استعمال کیا۔ جب تک دنیا نے کھلی آنکھوں سے دیکھا، آنگن ہے حلیمہ کا، آنگن ہے حلیمہ کا، انگلیاں ہیں مصطفیٰ کی، گھوم رہی جھولے میں، زمین پر آسمان کا چاند حرکت میں، آسمان کا چاند حرکت میں۔ اس لیے تھوڑی دیر بلیابی کی گفتگو کڑوی ہوگی۔ میں تو ان مافیاؤں کو بھی ڈھونڈ رہا ہوں، دکان میں تالا ٹھوک کے دم لوں گا، جو اہل سنت کے جوانوں کو اندھ بھکت بنانے میں لگے ہیں۔ جسے دیکھیے وہی جنت بیچنے کی ایجنسی لے کے گھوم رہا ہے، جسے دیکھیے وہی۔ لیکن یہ بھی کیا غضب کی بات ہے، ویسے بھی ہمارا دیش، حافظ صاحب، مولانا رستم صاحب، ہمارا دیش وشو گرو ہے صاحب۔ پیکنگ بڑھیا کر دو تو گوبر بھی 1000 روپیہ کلو بکے گا۔ ہمارا جب پیٹ پھلانے پچکانے والا کدو کا جوس 2000 روپیہ لیٹر بچوا سکتا ہے، کمال ہے، کمال ہے۔ تو جب کدو کا جوس 2000 روپیہ لیٹر بک سکتا ہے تو کیا نہیں ہو سکتا؟
پیکنگ اچھی ہو. آج کل کچھ حرام خوروں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے لباس عالموں کا، کر رہا دلالی لباس عالموں کا، بنا رہا اندھ بھکت لباس عالموں کا، پھیلا رہا برائیاں. ان کی دکانوں میں تالا بند کیا جائے گا، اس لیے کہ بریلی کے امام نے نبی کا عاشق بنایا ہے، اندھ بھکت نہیں بنایا ہے. واہ واہ واہ، توجہ چاہوں، واہ، میرے امام نے نبی کا عاشق بنایا، اندھ بھکت نہیں بنایا. تب بلیابی کہتا ہے اعلی حضرت اگربتی بیچنے والوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، لوہبان اور تعویذ بیچنے والوں کو اعلی حضرت سمجھ میں نہیں آئیں گے. اعلی حضرت پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ میں آئیں گے، جاہل اعلی حضرت کو کہاں سمجھ پائے گا؟ جو پڑھے گا وہ سمجھ پائے گا. اس وقت حضرت عالم یہ ہے کہ جسے دیکھو وہی جنت کی دکان لیے گھوم رہا ہے. آئیے میری قوم کا نوجوان، نماز سے مطلب نہیں، روزے سے ملاقات نہیں، کیا نوٹ کی گڈی پھاڑ کے یوں یوں اڑاتا، جنت پکی. کہاں ٹرپ میں پھنس گئے ہو؟ ارے ان سبوں کا سرکٹ نوچو. جنت ان کے پاس ہوتی تو یہ بنیلا کبوتر کی طرح تھوڑی گھومتے. جن کی اپنی خود کی گارنٹی نہیں وہ بیچے جا رہے ہیں. حضرت میں بھی سوچا کہ دیکھا کہ ایک بھیڑ لگی ہے، مجمع سجا ہے اور جنت دے دھنادن بک رہی ہے. بھیڑ کو چیرتے ہوئے میں بھی پہنچا، دیکھیں یار ریٹ اگر سستا ٹھیک ٹھاک ہو تو ایک آدھ تم بھی لے لے بلیابی. بھیڑ چیر کے جیسے ہی قریب پہنچا تو دیکھا جنت بک تو رہی ہے لیکن بیچنے والے میں کوئی بہلول دانا نظر نہیں آ رہا. توجہ چاہوں، جنت بک تو رہی ہے لیکن بیچنے والے میں کوئی بہلول دانا نہیں ہے. جو بنے گا وہ بکے گا، جو بنا ہے وہ بکا ہے. بنی ہے جنت تو بکے گی، بنی ہے جنت تو بکے گی. دیکھا بھیڑ ہے لیکن بیچنے والے میں بہلول دانا نہیں. اب دل لگاؤ، پراپرٹی کسی اور کی، بیچے کوئی اور، ملکیت کسی اور کی، بیچے کوئی اور، ملکیت کسی اور کی، بیچے کوئی اور. میں نام بھول گیا ہوں. حضرت مولانا صغیر صاحب نے ایک زمین خریدی تو ناظمی اجلاس حضرت مولانا صادق صاحب بھاگل پوری نے زمین کی رجسٹری کے بعد کان میں چپے سے کہہ دیا کہ آپ نے جس سے زمین لیا ہے نا اوریجنل وہ مالک نہیں، اوریجنل وہ مالک نہیں، ملکیت کسی اور کی ہے، خرید کسی اور سے لیے. اہل علم کی توجہ چاہوں گا. ابھی ملکیت کسی اور کی ہے، خرید کسی اور سے لیے. یہ بات پہنچ گئی مولانا رستم کے پاس. مولانا رستم نے کہا کہ حافظ صاحب گھبراؤ مت، میں بالکل ڈیپ میں اتر کے پتہ کر لوں گا کہ آخر لفڑا ہے کیا. لیکن جس نے زمین بیچا تھا اسے روز کوئی نہ کوئی کہے جاتا کہ تجھ پر 420 کا کیس ہوگا، 24 کا دفعہ لگے گا. ملکیت تیری تھی نہیں تو بیچا کیسے؟ توجہ چاہو. اگلا بالکل بنداس مست اپنے کام میں لگا رہا. جب کورٹ سے نوٹس آئی تو پہنچ گیا.
اور پہنچا تو صرف ایک پنا لیے ہوا تھا اور ایک پنا رکھ دیا جج کے سامنے. کہا کہ سر میں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا ہے. سچ یہ ہے کہ یہ اوریجنل میری پراپرٹی نہیں ہے. اوریجنل اس کے مالک تو حافظ عبد المبین حبیبی تھے, لیکن انہوں نے مجھ کو پاور آف اٹرنی دے رکھا. توجہ چاہوں. جنت ملکیت ہے رب کی. یہ بہلول دانا آپ بیچ کیسے رہے؟ دل لگا لو. یہ وہی بہلول دانا ہے جو مٹی کا کھلونا بنا رہے ہیں. مٹی کا گھروندا. گزر رہی ہے بادشاہ کی بیوی, نام ہے زبیدہ. جیسے ہی زبیدہ کی نظر پڑی تو زبیدہ نے پوچھ دیا بابا کیا بنا رہے ہو؟ توجہ چاہوں. کیا کہا؟ کیا بنا رہے ہو؟ تو یہ نہیں کہا اللہ والے نے کہ مٹی کا گھروندا بنا رہا ہوں. کیا کہا؟ جنت. کیا کہا؟ یہی ہے ٹوٹل حقیقت. کیا کہا؟ جنت. زبیدہ نے عرض کی بابا بیچو گے؟ بہلول دانا فرماتے کہ جب بنی ہے تو بکے گی. جب بنی ہے تو بکے گی. بیچوں گا. بابا کتنے میں؟ کا 2 دینار. کتنے میں؟ 2 دینار. کتنے میں؟ 2 دینار. لے لیا. اور لیا تو شاہی حویلی کے اس شو کیس میں رکھا جس کے پلے پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے. اور اس شو کیس میں جب رکھ دیا اور ہارون رشید جب لوٹے ہیں تو ہیرے جواہرات یاقوت کے بیچ میں مٹی کا کھلونا دیکھا تو زبیدہ سے پوچھ دیا ہارون رشید نے زبیدہ یہ ہے کیا؟ کیا کہا؟ یہ ہے کیا؟ تو زبیدہ نے یہ نہیں کہا مٹی کا گھراؤں گا. زبیدہ نے اپنے شوہر نامدار کو جواب دیا یہ جنت ہے. اب تو بول دو. ارے اب تو بول دو. کیا کہا؟ یہ جنت ہے. تب ہارون رشید کو احساس ہوا بیوی چاہے کسی کی ہو ہے تو عورت ہی. بیوی چاہے کسی کی ہو ہے تو عورت ہی. کہہ دیا کسی نے جنت تو مان لیا ہے تو عورت ہی. رات کو جب بادشاہ ہارون رشید سوئے ہیں, جب نیند آنکھ لگی ہے تو اچانک ہارون رشید ہوش کے عالم میں کیا دیکھتے کہ خوبصورت باغ ہے, دروازے پہ جنت لکھا ہے اور اس کے اندر جو حویلی ہے اس حویلی کی پیشانی پہ زبیدہ لکھا ہے. اب تو بادشاہ ہارون رشید بے چین ہو کر بستر سے اٹھ پڑے, انتظار کرتے کہ جلدی سورج نکلے کہ ہم بھی پہنچ کر ایک خرید لیں. جیسے ہی صبح کا اجالا نکلا ہارون رشید پہنچ گئے بابا بہلول دانا کے پاس. دیکھا پھر وہی مٹی کا کھلونا بنا رہے. پوچھا بابا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت بنا رہا. بیچو گے؟ ہاں 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 بیچوں گا. بابا کتنے میں؟ بس اہل علم کی توجہ چاہوں. کیا کہا؟ کتنے میں؟ کتنے میں؟ بہلول دانا نے مسکرا کر دیکھا اور کہا تیری پوری حکومت. کیا کہا؟ تب بادشاہ ہارون رشید بول پڑے بابا ایک ہی رات میں ریٹ اتنا ہائی ہو گیا. کل ہی کی تو بات ہے کہ 2 دینار میں بیچا. بہلول دانا فرماتے ہارون رشید زبیدہ نے بن دیکھے خریدا تھا, تم رات کو دیکھنے کے بعد خرید
بیچنے والے آج کل 2 نمبر کے بہت گھوم رہے ہیں. اندھ بھکت مت بنو. اب میں لوٹتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف. یہ تو تھوڑی سی میں نے آپ کی خبر اس لیے لے لیا کہ بہت دنوں سے جب ادارے شریعہ کی کتابوں کی فراہمی اور تعمیر کا مسئلہ تھا تو مولانا قریب 18 دن میں تھا یہاں، اور کوئی علاقہ بچا نہیں ہے جہاں رات کو تقریر اور رات کو دامن پھیلا کے بھیک نہ مانگا ہو بلیا. تب ادارے شریعہ کا ایک اپنا وجود کھڑا ہوا اور پورے اطراف و علاقے کے مسلمانوں کے ازدواجی معاملات کے حل کی راہ نکالی گئی. اب ذہن کو لگائیے تو تھوڑی سی آپ کے بیچ میں گفتگو کر دوں. اگر سننے کا بڑھیا موڈ ہوگا تو کچھ مال نکل جائے گا، ورنہ آنے کا وعدہ کر لیا تھا، آ گیا میرا کام ختم. موڈ ہے سننے کا؟ زور سے بولو. تو اب آؤ، جلسے بہت ہو رہے ہیں، تقریریں بہت ہو رہی ہیں. حضرت ایک بات جو میرے دل میں بیٹھی ہے واللہ وہ نکلتی نہیں کہ پہلے اتنے علماء نہیں تھے، اتنے مفتی نہیں تھے، اتنے حافظ نہیں تھے، اتنے مدرسے نہیں تھے، اتنے جلسے اور اتنی کانفرنسیں نہیں تھی. ہاں اتنا ضرور تھا کہ نہ دارالعلوم اتنے، نہ علماء اتنے، نہ مفتیان دین متین اتنے، لیکن ہر گاؤں میں میرے آقا کی میلاد تھی. بول دو بول دو بول دو. توجہ چاہوں استاد، توجہ چاہوں. حضرت میلاد تھی، اور بے سائز کے پیجامہ والوں کو جلسے سے تکلیف نہیں ہے، کانفرنس سے اختلاف نہیں ہے. جھگڑا ان کو نبی کی میلاد سے، اور ہماری پہچان جلسہ نہیں، ہماری پہچان تو حضور کی میلاد ہے. حضرت نہ مولانا تھے، نہ مفتی تھے، نہ حافظ صاحب، نہ قاری صاحب. گاؤں کے وہی چند باشرہ نمازی ہوتے، ہاتھوں میں میلاد اکبر، میلاد گوہر ہوتی. اور اس دور میں اردو میں جو درود شریف لوگ پڑھتے تھے، پتہ نہیں اب وہ رواج بچا بھی ہے اس علاقے میں کہ ختم ہو گیا. پوچھ لو 60 سال 70 سال 50 سال عمر والوں سے کہ جس محلے جس گھر میں محفل میلاد ہوتی تھی. مجھے خوب یاد ہے، بچپنا ہمارا تھا، میلاد شریف گھر پہ ہونی تھی تو والدہ میری کہتی ہیں بیٹا تخت کو 3 مرتبہ دھونا، تخت کو 3 مرتبہ دھونا، اس لیے کہ میرے آقا کی میلاد ہوگی. نئی چادر، نئی تکیا، اور کوئی تیز روشنی نہیں، بلکہ آٹے کا دیا بنتا تھا اور اس میں دیسی گھی میں بتی پڑتی تھی. اور جس وقت کہ محفل میلاد شروع ہوتی تھی اور جب یہ صدائے درود اردو میں بلند ہوتی تھی، وہ کون والی یاد ہے؟ ارے بولو یاد ہے؟ تو چلو ایک بار پڑھ لو. رب سلم علی، باواز بلند پڑھو، باواز بلند. رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا. کیا عقیدہ بتایا؟ بھیجو اے رب میرے درود و سلام، بھیجو اے رب میرے اس نبی پر حبار، اس نبی پر حبار. پہنچے ہر پل میں 100، توجہ چاہوں، پہنچے ہر پل میں 100. تب بریلی کا امام عشق کی چادر چاک کر کے نکل پڑا اور اعلیٰ حضرت بول پڑے عاشقوں، اب 100,000 سے کام نہیں چلے گا، اب عشق میں وقت میں آ کے پڑھو.
مصطفیٰ جان رہے شمع بز میں ہدایت شہر یار ارم تاجدار حرم شہر یار تاجدار حرم نو بہار شفا. مسلک اعلیٰ حضرت کوئی فرقہ مسلک نہیں ہے. جو مسلک اعلیٰ حضرت پر انگلی اٹھا کے کہتے یہ مسلک ہے، بلیابی کہتا میرے رضا نے نہ کوئی نیا دین دیا، نہ کوئی نیا مسلک دیا، نہ کوئی نیا عقیدہ دیا. اما عقیدہ ابو بکر صدیق کا، عہد ہے فاروق اعظم کا، ارادہ ہے عثمان غنی کا، حوصلہ ہے مولا علی کا، اور یہ سب جب جمع ہوا تو مسلک بنا احمد رضا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم جہاں. اس کو ایک دم ہٹاؤ، ایک دم پلین کرو. اور یہ مسلک تو کربلا کا ہے، کربلا کا ہے. کبھی موقع ملا اور اس طرح کے لوگ مل گئے تو میں تو کہتا ہوں لگا اسٹیج، ہو جائے فیصلہ کہ یہ مسلک احمد رضا یہ پہچان ہے، یہ نشانی ہے آج کے دور میں. اس لیے کہ بے سائز کا پیجامہ والا بھی اپنے کو سنی کہتا ہے، لیکن اس کو جلسوں سے تکلیف نہیں، اس کو تکلیف ہے میرے آقا کی میلاد سے. تبلیہ بھی کہہ رہا جلسے بند کرو، میلاد شروع کرو، کانفرنس سے روک دو، میلاد شروع کرو. اس لیے کہ ہماری پہچان جلسوں سے نہیں، ہماری پہچان میلاد سے. تو کیا کہا؟ کلمہ لا الہ، بولو زور سے یار، کلمہ لا الہ الا اللہ ہیں محمد میرے، ہیں محمد میرے. جب اتنے مفتی مولانا فقیر نہیں تھے تب بھی عقیدہ یہی تھا، ہیں محمد میرے. تب کھلا لا الہ، تب کھلا لا الہ ہیں محمد میرے. اب پیچھے کی طرف پلٹو، آخر یہ اسلام ہے کیا؟ توجہ چاہوں اگر سنیں گے تو. ارے یہ 300-400 ہیرو لوگ ہیں، بولو نا گھر جائے. ہاں، لوگ آئینے میں شکل دیکھتے ہیں، یہ اتنا خوبصورت ہے کہ دیوارے میں شکل دیکھ رہا ہے. یعنی جو یونیک چیز کسی محلے میں نہیں ملنی ہے وہ میاں ٹولی میں ملے گی، ظاہر سی بات ہے. یعنی بھگیڑیوں سے جنت خریدنے والی قوم سے زیادہ بھولی قوم اور کون ہو سکتی ہے؟ بس دل لگاؤ، اسلام ہے کیا؟ سنو گے تو بولنا پڑے گا زور سے، زور سے. اب اہل اسٹیج کی توجہ چاہوں، مجھے سمجھو یہ اسلام ہے کیا اور ہے کہاں کہاں. اسلام کا نام تو سنا یار، لیکن یہ ہے کیا؟ مولوی کا نام اسلام نہیں ہے، عمارت کا نام اسلام نہیں ہے، داڑھی کا نام اسلام نہیں ہے، ٹوپی کا نام اسلام نہیں ہے. پھر یہ اسلام ہے کیا؟ توجہ چاہوں، یہ اسلام ہے کیا؟ اما مجسمہ ہو تو دیکھ کے سمجھ میں آوے کہ یہ ہے،
اور اگر کوئی مجسمہ ہوتا تو کسی ایک ہی جگہ ہوتا، تو پوری دنیا میں کیسے دکھتا، سارے عالم میں کیسے دکھتا؟ اب دل لگاؤ تو اسی جگہ وہ آ رہی ہے گرہ جہاں پورا کفر پریشان ہے۔ اسلام دکھتا تو نہیں ہے لیکن ملتا ہر جگہ ہے۔ سمجھو چاہو، اسلام دکھتا نہیں ہے لیکن ملتا ہر جگہ ہے۔ پھر کیسے؟ جب دکھتا نہیں تو ملتا کیسے؟ تو جواب ملے گا کہ اسلام مسلمان کی شکل میں دکھتا ہے۔ واہ واہ، اسلام مسلمان کی شکل میں دکھتا ہے۔ اب اس کو اسی جگہ روک لو۔ آج کل ستا کے پالے ہوئے گنڈوں کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے۔ حافظ صاحب بہت بوال ہوا ہے، اور اس بوال پر میں نے ایک ہی خوراک دیا ہے، صرف ایک ڈوز، صرف ایک ڈوز۔ واہ، یاد رکھا، جو بلیابی کہہ رہا اس کو لکھ لے، ڈر کے مت جیو، سہم کے مت جیو، ڈیمورلائز ہو کر مت جیو، اس لیے کہ ایمان والوں کے باپ دادا نے انگریزوں کی دلالی نہیں کی ہے۔ میرے باپ دادا نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے۔ واہ واہ، بھارت کی آزادی میں ان کے باپ کا سر نہیں گاچھوں پر پیڑوں پر لٹکا تھا جو آج ستا میں ہیں۔ میرے باپ دادا کی لاشیں لٹکی تھی، تب بھارت آزاد ہوا۔ اور اسی ملک کے اس طبقے کو کہا جائے کہ آپ اپنی مسجدوں کا کاغذ دکھاؤ، پیپر دکھاؤ، بنیاد کھودو، میرے عزیز پڑھو، پڑھو، 1000 بیماریوں کی ایک دوا پڑھو، 1000 بیماریوں کا ایک دوا پڑھو۔ جاہل رہو گے تو بزدل رہو گے، جاہل اولاد چھوڑو گے تو کائر ہوگی۔ جو پڑھے گا وہی لڑے گا، اور جو لڑے گا وہی آگے بڑھے گا۔ واہ، تابعدار شریعہ نے تحریک بیداری کا ایجنڈا بنایا ہے۔ نکاح سستا کرو، ولیمہ کم کرو، ڈیکوریشن بند کرو، اور اسی پیسے کو بچا کر اپنی اولادوں کو پڑھا دو۔ خنجر کے مارے ہوئے گھاؤ بھر جاتے رے، قلم کے مارے ہوئے زخم نہیں بھرتے۔ ہمیں قلم سے مارا گیا، ایک بار نہیں، انیکوں بار۔ سن 1947 میں بھارت کی آزادی کا پروانہ جب ملا ہے، ہندوستان جب انگریزوں کے جبڑے سے آزاد ہوا تو ایک معاہدہ ہوا، ایک ایگریمنٹ ہوا۔ اس وقت پاکستان کا وجود نہیں تھا، بنگلہ دیش نقشے میں نہیں تھا، افغانستان دکھتا نہیں تھا، بلوچ کی چین نہیں تھی، سری لنکا کا وجود نہیں تھا، صرف بھارت تھا، صرف ہند تھا۔ اور بلیابی تو کہتا میرے عزیز، بھارت کے ایمان والوں کی خون میں بھارت سے محبت ہے، بھارت سے محبت ایمان والوں کے خون میں ہے۔ کیوں میرے مکان بلڈوزر سے توڑے جائیں پھر بھی محبت، میری اولادوں کی موب لنچنگ ہو پھر بھی محبت، ہمارے نبی کی عزت پہ ہاتھ ڈالی جائے پھر بھی محبت، میرے باپ دادا کے قبرستانوں پر بلڈوزر چلے پھر بھی محبت۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بلیابی یہاں رک کے عرض کرتا ہے، سننا ہوگا تو، سننے کا موڈ ہے تو بولنا ہوگا، سننے کا موڈ ہے تو بولنا ہوگا۔ ارے ایک بار بول دو، سارا مجمع لہک کے۔
توجہ چاہوں علماء کرام کی، سب ہونے کے بعد بھی حافظ صاحب محبت کی وجہ کیا؟ تو یاد رکھو، علماء سے سن چکے ہیں کہ وجود آدم میں، مجسمہ آدم میں، پتلے آدم میں تاریکی تھی، اندھیرا تھا، روح لوٹ آئی تھی، روح پلٹ آئی تھی، لیکن جب میرے آقا کریم کے نور کا ایک حصہ پیشانی آدم میں جب نصب ہو گیا تو روح ٹھہر گئی، اب بلیابی کو عرض کرنے، تو جو آدم اپنی پیشانی میں نور رسول لے کر آئے، وہ آدم مکے میں نہیں آئے، وہ آدم مدینے میں نہیں آئے، بلکہ بلیابی تو یہ کہتا ہے یار دھرتی پر پہلا پیغمبر مکے میں نہیں، مدینے میں نہیں، شام میں نہیں، مصر میں نہیں، بھارت میں، نام آدم۔ تو جو زمین پر رب کے محبوب کا نور آیا وہ مکے میں پہلے نہیں آیا، پیشانی آدم کے حوالے سے بھارت میں پہلے آیا۔ اور تاریخ کی کتابیں اٹھا کر پڑھو تو میرے آقا کریم نے فرمایا ہے ہند سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے، ہند سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ بس اس کو اسی جگہ روک لیجئے گا، چونکہ ہوا ٹھنڈ چلنے لگی اور بہت دیر تک پروگرام بھی نہیں ہونا، بس آخری حصہ گفتگو کا۔ مولانا بچوں کو بلا لیجئے، دستار والے کو آپ کو لے آئیے، ایک بار دھیرے سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ ارے بولو یار، ڈرتے کیوں ہو؟ بولو۔ ہم اپنے علماء سے اپیل کریں گے جمعہ کے خطبے میں کھم ٹھوک کے بولیے، بتائیے میری اولادوں کو، میرے بچوں کو، سن 1947 میں ایک معاہدہ ہوا، بھارت ہو پاکستان ہو، دونوں ملکوں کے لیڈروں نے ایک معاہدہ کیا، ایگریمنٹ، کہ 1947 میں جو مندر، جو مسجد، جو گرجا، جو گردوارہ، جو کلیسا جس پوزیشن میں ہے اسی پوزیشن میں رہے گی، نہ اس کا مینار کوئی بدلے گا، نہ اس کی دیوار کوئی بدلے گا۔ یہ پاور عدالتوں کے میں انصاف بیچنے والے ججوں کو کس نے دیا؟ عدالتوں میں بیٹھ کر انصاف کا قتل کرنے والوں، ججوں کی بولی کا نام قانون نہیں ہے۔ کوئی جج بیان دے دے اس کا نام قانون نہیں ہے۔ 1991 میں ورشپ پلیس ایکٹ بنا، ہندی میں مذہبی مقامات قانون، اس میں بھی کلیئر ہے کہ بابری مسجد کو چھوڑ کر باقی بھارت کی کسی بھی مندر، مسجد، گرجا، گردوارہ کی دیوار کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ پھر یہ عدالت میں بیٹھے جج، ستا کے پالے گنڈے، انصاف کی چہرے پر کالی پوت رہے، لیکن ان کی آنکھیں لال کر دینے سے ایمان والا آنکھیں چرا لے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک مسجد چلی گئی، بھارت میں دوسری مسجد نہیں جائے گی، اس لیے کہ بھارت کسی کے باپ کی وراثت نہیں ہے، بلکہ بھارت سنویدھان، قانون، جمہوریت، نظام، وصول والے ملک کا نام بھارت ہے، جہاں ہر مذہب دھرم کے لوگوں کو اب آزادی کے ساتھ جینے کا، مرنے کا حق اور ادھیکار ہے۔ لیکن افسوس ہمارے بچے پڑھتے نہیں،
ہمارے بچے پڑھتے نہیں. قاری صاحب حالت یہ ہے کہ بلیابی کے بیان کو بھی میرا مولانا نہیں پڑھتا, سنتا بھی نہیں. اگر کسی پارٹی کا کوئی نیتا کچھ بول دیا بلیابی کے بارے میں تو بیٹھ کر کے گال بجاتا ہے اس کے ساتھ. ہاں آپ ٹھیک بول رہے ہیں, آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں, ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. ہم ان کو کہہ دیں کہ جاؤ میرے خواجہ کی چوکھٹ کھود دو. بلیابی نے تو دو ٹک کہا ہے, بچوں صحیح جگہ ہاتھ ڈال دیے ہو, صحیح جگہ ہاتھ ڈال دیے ہو. اب تک تو ہم مسلمان سے پنگا لیے تھے, اب مولا علی کے بیٹے سے پنگا لے لیے. حساب فائنل, حساب فائنل ہو جائے گا. اس لیے میرے عزیز, اسلام کی بنیاد کو, اسلام کے اصولوں کو, اسلام کے قانون کو دھرتی پر باقی رکھنے کے لیے مدرسوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. علماء اہل سنت, فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی حسن رضا صاحب قبلہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. کیسے مزاج شین, آپ کی رائٹ ٹائم آ گئی, تشریف رکھے. بس 5-7 منٹ, 2-3 منٹ اور سنیں گے. ارے 2-4 منٹ سنیں گے تو ایک بار بول دو دھیرے سے, لبیک یا رسول اللہ. زور سے, رنگ میں, مستی میں آ کے بول دو لبیک یا. ہم اپنے علماء کرام سے اپیل کریں گے, سن لیجئے, اس قوم سے زیادہ محبت کرنے والی دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے. 3 میٹنگ ہوئی آسنسول میں تحریک بیداری کی. ایک تنہا فقیر سب کے دروازے کنڈی کھٹکھٹاتے رہا. تینوں میٹنگ کا رزلٹ 0. ہم مسجد کے مصلی پر کھڑا ہو کر تقریر کر دیں, مسئلے کا حل نہیں ہے. زمین پر اترنا پڑے گا, گاؤں گاؤں سنگٹھن بنانا پڑے گا. ارے تجھ سے تو بہتر بھارت کا دلت ہے, دلت ہے. ہمت بھارت کے کسی لیڈر کی اوقات. ایک صاحب نے صرف ایک جملہ بھارت کے سمویدھان کے رچیتا ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راو امبیڈکر کے خلاف بول دیا پارلیمنٹ میں. جانوروں کے بغل میں جینے والی قوم سڑک پہ نکل گئی اور اس نے بتا دیا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں, اپنے محسن کے احسانوں کو میں فراموش نہیں کر سکتا, کچھ بھی کر سکتا ہوں ان کی عزت کے لیے. لیکن بھارت میں پالے ہوئے ستا کے گنڈے میرے آقا کی روز توہین کرتے, اندر کا ضمیر مر چکا ہے. یاد رکھنا, بلیابی کی زندگی وفا کرے نہ کرے, مری ہوئی لاشوں کو کاندھے کی ضرورت پڑتی ہے. زندہ قومیں انتظار نہیں کرتی. اگر لاش بن چکے ہو تو کاندھے کا انتظار کرنا. اگر زندگی بچی ہو تو اپنی زندگی خود کے لیے جیو گے تو قیامت میں رسوائی ہوگی. نبی کی عظمت کے لیے جیو گے تو قیامت میں رسوائی نہیں, قیامت میں تیری پذیرائی ہوگی. واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تیار ہونا پڑے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. ہم عرض کریں گے, پورے بردمان ڈسٹرکٹ کا ٹھیکہ نہیں لیا جا سکتا, لیکن سری پور, جمڑیا, ننگا, بھنوڑا, اس پاس پڑوس کے گاؤں میں پہنچ کر ایک ٹیم بنا کر طے تو کریں کہ ہمارے گاؤں میں, ہمارے محلے میں بارات آئے گی تو باراتیوں کی شکل صورت کیا ہوگی.
بیٹیاں بوجھ بن گئی، بیٹیاں بوجھ بن گئی. کسی غیروں نے نہیں، آپ نے بنایا. کل تک جانوروں کی قیمت لگتی تھی، اب ایک باپ اپنے بیٹے کو جانور کی طرح بیچ رہا اور اس کے بعد برکت کی تعویذ مانگ رہے ہو. گلے میں قرآن لے کر کے گھومتے رہو گے، گھروں میں برکت نہیں آئے گی. دل دکھا کر دولت لینے والوں، اس کے خلاف ادارے شریعہ کی ہلا بول تحریک چل رہی ہے اور رزلٹ بھی آ رہا. حافظ صاحب، عالم یہ ہے کہ ابھی چھترپور 19 تاریخ کو چھترپور میں، یعنی صرف اعلان ہوا کہ فلاں تاریخ کو تحریک بیداری ہونی، 10,000 سے بیشی کا مجمع. لوگ پریشان کی اتنا مسلمان آیا کہاں؟ 100 کلومیٹر سے بسیں ریزرو کر کے جوان چلے. اور جب میں اسٹیج کی طرف چلا ہوں تو نوجوانوں نے کہا، حافظ صاحب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں اپنے کو کبھی روک نہیں پاتا ہوں، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہوں. میرے بچوں نے ہم پر کتنا بھروسہ کیا، میرے اللہ یہ بھروسہ ٹوٹے نہیں. جو اعتماد ہمارے بیٹیوں نے کیے وہ اعتماد داغدار نہ ہو. یاد رکھنا ایمان والا، ارے تجھے اپنی اولادوں کے لیے کسی حکومت سے خیرات مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف تم اپنے فضول خرچی کو کنٹرول کر دو اور اپنے بھائیوں کی مدد کر دو. دیکھ لینا کہ 5 سال کے اندر اندر نظام تجارت تبدیل ہو جائے گا. اس کے لیے گاؤں گاؤں چٹائی بناؤ. ہم اپنے علماء سے بنتی کر کے، اپیل کر کے، پیر چھو کے کہیں گے، پیر چھو کے کہیں گے، اس لیے کہ ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے. آنے والے دنوں میں یہ ہمارے بچے آگ کے بستر پہ لے جائے جائیں گے، ہم دیکھتے رہیں گے. زبان چھین لی گئی رہے گی، رونے کو جی چاہے گا، رونے نہیں دیا جائے گا. ہم اس موڑ پر آ کر کھڑے ہو چکے ہیں اور ہر دور میں اپنی نسل، اپنی نسلیں اور اپنے مذہب کی جنگ عالموں کو ہی لڑنی پڑی ہے. چاہے میرے علماء تو موجودہ نسل کو دفن کر دیں پھر تیار ہوں، یا چاہے تو موجودہ نسل کو بچانے کے لیے ابھی سے تیار ہو جائیں. فیصلہ عالموں کو کرنا پڑے گا. حافظ صاحب، آج بھی ہمارے بچوں کے دلوں میں عالموں کی کیا عزت ہے، کیا منزلت ہے. اگر میری جماعت کا کوئی باعمل عالم، صاحب کردار عالم اگر کہیں بازار میں مل جائے، کہیں روڈ پہ مل جائے، کہیں چوک چوراہے پر مل جائے، تو ہمارے بچے قرض لے کر کے بھی اپنے عالم کو چائے بسکٹ ناشتہ کرانے میں پیچھے نہیں ہٹتے. ہے کسی چیف منسٹر کی ہمت؟ ہے کسی کی جو اپنی جوتی سیدھی کرا لے کسی افسر سے؟ نہیں کر سکتا. لیکن یہ ایمان والوں کی اولادوں کا جذبہ ہے عالموں کے لیے کہ میرا عالم اگر چارپائی سے نیچے اترتا ہے تو ہمارے بچے اس کی جوتی اور اس کا چپل سیدھا کرتے ہیں. ہمارا عالم اگر مسجد میں گیا ہے تو ہمارے بچے اس کی جوتی سیدھی کر کے باہر رکھتے ہیں کہ میرے عالم ادھر سے آوے تو سیدھے جوتی میں پیر رکھ کے ڈھونڈنا نہ پڑے. ہم اپنے جوانوں کی اس محبت کو کہاں قتل کر رہے ہیں؟ اپنے جوانوں کے اس جذبے عشق کو کہاں دفن کریں گے؟ اس لیے نکلیے، اپنے کو مسجدوں کا نوکر مت بنائیے، اپنے کو مدرسوں کا ملازم مت بنائیے. عالم ملازم نہیں ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے. وراثت انبیاء کی ہے، مالک آپ ہو، آپ ہو. جب عالم مالک کے کردار اور رول میں رہے گا، ہمارے بچے خدمتگار تک کردار نبھائیں گے، اور عالم جب ملازم کی حیثیت پر آ جائے گا تو پھر وہ عالم نہیں بھاڑے دار ہو جائے گا. حضرت
ہمت ہے. جہاں جہاں تحریک بیداری، بہت دور نہیں، مدھوپور پڑوس میں ہے، جامتاڑا مدھوپور ہے کسی سیٹ کی اوقات جو اپنے بیٹے کی بارات میں ڈی جے، ناچ، آرکیسٹرا لے کر چلا جائے؟ کتا نہیں ملے گا ریسیو کرنے کے لیے. 5,000 فائن امیڈیٹ، اور نکاح پڑھانے کے لیے عالم نہیں ملے گا. غلطی سے اگر لڑکا والا باہر کا عالم مولوی بلا لے تو پھر محلے اور کمیٹی کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آیا کیسے یہاں؟ اب بلیابی تک اگر خبر پہنچ گئی تو میں سیدھے کہتا ہوں باندھ دو بجلی کے کھمبے میں. یہ عالم نہیں ہو سکتا، سوداگر ہے. سوداگروں سے دین نہیں چلے گا، خادموں سے دین چلے گا. اس لیے میرے عزیز، ہم اپنے علماء سے اپیل کریں گے، اس اطراف میں اہل سنت کی جتنی مسجدیں ہیں، مولانا اکبر صاحب، آپ کی کسک کو میں محسوس کر رہا ہوں. میں نے ان سے کہا حافظ صاحب سے بات کیجیے، ایک میٹنگ بلوائیے مسجدوں کے امام کے ساتھ، مسجد کے صدر سیکریٹری، ادارے شریعہ کا دفتر ہے، بیٹھک ہو. عید بعد انشاءاللہ وقت نکالیں گے. جب ہر گاؤں سے کمیٹی بنا کر پورے گاؤں کے لوگ اکٹھا ہو کر طے کریں گے کہ اب ہمارے علاقے میں جانور بکے گا، بیٹا نہیں بکے گا. جانور کا سودا ہوگا، اولاد کا سودا نہیں ہوگا. اور جب مسجدوں کے صدر اور سیکریٹری اعلان کر دیں گے، محلے والوں، گاؤں والوں، کان کھول کے سن لو، اگر تو نے اپنی بیٹی کی بارات میں ڈی جے، باجا، پٹاخہ، ناچ، آرکیسٹرا والے کو بلایا تو میری مسجد کا نہ تو امام نکاح پڑھائے گا، نہ ہماری کمیٹی کا، نہ میرے گاؤں کا کوئی بچہ اس نکاح میں شریک ہوگا. دیکھ لیجئے، سب کے سب اوقات میں آ جائیں گے. تو ایمان سے بولو، یہ تحریک چلنی چاہیے کہ نہیں چلنی چاہیے؟ زور سے بولو، چلنی چاہیے کہ نہیں چلنی چاہیے؟ ساتھ دیں گے؟ ساتھ دیں گے؟ ساتھ دیں گے؟ اب علماء کرام دیر کریں گے تو قیامت کے دن ان سے جواب نہیں، آپ سے مانگا جائے گا. انہوں نے وعدہ کر لیا. اس لیے رمضان شریف سے پہلے حافظ صاحب سے بات کر کے، سارے عالموں سے بات کر کے ایک میٹنگ بلوائیے. عید بعد کی کوئی تاریخ طے ہوگی، اور وہ پروگرام رات میں نہیں ہوگا، دن میں ہوگا. رات میں عرس کا مجمع ہوا، وہ عقیدت کا تھا. بھیڑ ہو، ایجنڈا نہ ہو، مجمع ہو، موضوع نہ ہو. میرے عزیز، ہمت مت ہارو. جو پتھر چھینیوں کی چوٹ سے ڈر جائے وہ کبھی مسجد کا محراب نہیں بن سکتا، اور جو کھیت ہل سے ڈر جائے وہ مٹی کبھی فصل نہیں دے سکتی، اور جو عورت ولادت کے درد سے ڈر جائے وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور جو عالم بخیل ہو جائے، علم تقسیم نہ کر سکے، وہ کبھی وارث پیغمبر نہیں ہو سکتا. اس لیے انشاءاللہ پھر آخر میں بتا دیجئے، اگر تحریک بیداری کے لیے بلایا جائے تو آپ لوگ آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ زور سے بولو، ڈرتے کیوں؟ آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ اور اگر اس پورے اطراف کے گاؤں گنیے، مسجدیں گنیے، اور مسجدوں کا ڈاٹا بھی جمع کیجیے. اب لوگ ادارے شریعہ فون کر کے مفتی صاحب سے، ہمارے صدر مفتی پیر طریقت علامہ شاہ مفتی حسن رضا صاحب نوری سے کہتے ہیں، حضرت اب بتائیے مسجد کی زمین کے کاغذ کا کیا ہوگا؟ 25 سال پہلے سے میں پاگل کی طرح دوڑتا تھا آپ صاحب فارم لے کر کے کہ اس کو بھرو،